بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو برائے پنجاب بورڈ حصہ غزل میں شیخ غلام حمدانی کی دوسری غزل کی تشریح کے ساتھ نالج ود کلندر کی جانب سے خوش آمدید۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم پہلی غزل کی تشریح کر چکے ہیں، آج ہم دوسری غزل کی تشریح کریں گے۔ شاعر کہہ رہے ہیں، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر، باغ و دشت جنوں تھا کہ باغ و دشت جنوں تھا کہ کبھی جسم سے، لالا وہ گل گئے ثابت نہ گریباں لے کر۔ نہ گیا کوئی عدم مطلب اس دنیا سے ایک انسان کا انتقال کر کے دوسری دنیا میں چلا جانا، یہ عارضی دنیا ہے۔ عارضی دنیا سے ایک حقیقی دنیا میں چلا جانا، اس کو کہیں گے عدم، ٹھیک ہے۔ نہ گیا کوئی عدم کو، یعنی اس دنیا سے انتقال کر کے دوسری دنیا میں۔ دل شاداں، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس دنیا سے انتقال کر کے جانے کو ہم عدم کو جانا کہتے ہیں۔ دل شاداں مطلب خوش، ہیپی۔ اس دنیا سے کوئی خوش دل لے کر نہیں گیا، یعنی جو بھی اس دنیا سے گیا اس کی کوئی نہ کوئی خواہش ایسی رہتی تھی جو پوری نہیں ہو سکی۔ انسان خواہشیں کرتا رہتا ہے، خواہش پوری ہو تو دوسری خواہش آ جاتی ہے۔ کہ مرزا غالب کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو جتنی بھی خواہشیں پوری ہوں، انسان کی نیچر، انسان کی فطرت ایسی ہے کہ کبھی بھی وہ خوش نہیں ہوتا۔ تو اس دنیا سے نہ گیا کوئی بھی، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ عام انسان ہو، چاہے وہ بھکاری ہو، چاہے وہ فقیر ہو، وہ کوئی بھی اس دنیا سے جو گیا ہے خوش دل لے کر نہیں گیا۔ سب کی کوئی نہ کوئی حسرت جو ہے وہ پوری ہونے سے رہتی تھی۔ یہاں سے مطلب یہاں سے کیا نہ گئے، کیا یعنی کتنے بڑے بڑے لوگ، کتنے بڑے بڑے بادشاہ، کتنے بڑے بڑے شہنشاہ یہاں سے نہیں گئے۔ حسرت و ارما، خواہشیں لے کر، اپنے دل سے خواہشیں لے کر گئے۔ دیکھیں اکبر بادشاہ نے اپنا بیٹا تھا، اس کے ایک ڈرامے کی ایک لائن ہے کہ اکبر بادشاہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ کیا ہندوستان کے تخت کی قیمت ایک کنیز سے زیادہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں، ہندوستان کے تخت کی قیمت ایک کنیز سے زیادہ ہے۔ یعنی اس بادشاہ کے بیٹے کو تخت مل رہا ہے لیکن وہ اس کی خواہش، اس کی حسرت انارکلی کنیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے کیا نہ گئے حسرت و ارمان لے گئے، کیونکہ جتنے بھی انسان اس دنیا سے جاتے ہیں کوئی بھی خوش نہیں جاتا، ہر کوئی نہ کوئی حسرت، کوئی نہ کوئی ارمان لے کے جاتا ہے۔ تو وہ ایک غافل انسان، تجھے چاہیے کہ اپنے حال پہ خوش رہ، اللہ تعالیٰ کا شکر کر تاکہ تجھے مزید عطا کیا جائے۔ باغ و دشت جنوں تھا، باغ کہتے ہیں چمن کو، باغ کہتے ہیں گارڈن کو جہاں پہ پھول کھلتے ہیں۔ یہاں ہم باغ سے مراد لیں گے یہ دنیا، ٹھیک ہے۔ باغ و دشت کہتے ہیں ریگستان کو، جنوں کہتے ہیں دیوانگی کو، غصے کو، کہ یہ جو باغ ہے، دنیا سمجھتی ہے یہاں پہ پھول کھلتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ جہاں پہ پھول کھلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بہت اچھی، بہت آرام کی جگہ ہے، بہت آسائش کی جگہ ہے۔ اور یہ باغ اصل میں ایک دشت جنوں ہے، ایک غصے کا صحرا ہے، ایک ریگستان ہے، ایک جنوں کا ریگستان ہے۔ یعنی یہاں پہ قدم قدم پہ مصیبتیں ہیں، قدم قدم پہ مشکلات ہیں۔ باغ دیکھنے میں تو بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن حقیقت میں باغ خوبصورت جگہ نہیں ہے، باغ دکھوں کا ریگستان ہے، باغ میں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جسم سے، یہ باغ اصل میں وہ دشت جنوں ہے، لالا وہ گل، لالا کہتے ہیں سرخ رنگ کے پھول کو۔ پچھلی غزل میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کوئی بندہ عشق میں مارا گیا، اس کا خون زمین کے اندر چلا گیا تو زمین کے اندر جا کے وہ رکا نہیں، دوبارہ ایک لالا کے پھول کی صورت میں، پھول کے سرخ رنگ میں کی صورت میں دوبارہ آ گیا۔ پھول کا جو سرخ رنگ ہے یہ اصل میں عشق کے شہید کا خون ہے۔ تو لالا سرخ رنگ کے پھول کو کہتے ہیں اور گل دیگر تمام پھولوں کو کہتے ہیں۔ تو باغ کی خوبصورتی تو کیا ہے؟ پھول،
बाग की खूबसूरती क्या है? फूल। लाला व गुल, बाग का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है? फूल। लाला व गुल, लाला सुर्ख और फूलों में सबसे खूबसूरत फूल कौन सा है? सुर्ख रंग का फूल। लाला व गुल गई साबत ना गिरिबां लेकर, गिरिबां से कहते हैं गले के नीचे जो हिस्सा होता है इसको गिरिबां कहते हैं। तो जितने भी फूल यहाँ पे खिले हैं ये साबुत हालत में नहीं गए, ये मसले गए, कोई टूटे गए। कुछ फूलों को किसी ने तोड़ दिया, कुछ फूलों को किसी ने मसल दिया, कुछ फूलों की पत्तियों को किसी ने नोच दिया। तो जितने भी फूल यहाँ से गए हैं अपना गिरेबां साबुत लेकर नहीं गए, यानी बगन पे कोई आसाइश नहीं आई। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया ये मुश्किलात का एक रेगिस्तान है कि जितने भी कामयाब लोग, लाला व गुल, जितने भी कामयाब लोग, जितने भी अचीवमेंट्स हासिल करने वाले लोग, जितने भी हायर लेवल पर पहुंचने वाले लोग हैं, जो जब यहाँ से गए तो कोई ना कोई गम, कोई ना कोई मुसीबत अपने साथ लेके गए। तो जब कोई इंसान कामयाबी हासिल कर लेता है तो फिर उसको कुछ मुश्किलात भी आती हैं, उस पर कुछ परेशानियाँ भी आती हैं। तो ये दुनिया वो मुश्किलात का बाग है कि यहाँ से जितने भी लोग गए हैं कोई ना कोई हसरत अरमान लेके गए हैं। और जो इस दुनिया के खूबसूरत लोग होते हैं, जो खूबसूरत जो इसकी क्रीम होती हैं, जो अपने टारगेट अचीव कर लेते हैं, वो भी यहाँ से कोई ना कोई मुश्किलात का शिकार होकर इस दुनिया से गए हैं। तो ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, बहुत बुरी जगह है। इन दो अशार की लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं और उसके बाद अगले अशार की तरफ जाते हैं। न गया कोई अदम को दिल शादां लेकर, यहाँ से क्या क्या न गए हसरतो अरमान लेकर। मुसफ़ी गज़ल के इस मतला में दुनिया में ज़िंदगी गुजार कर जाने वाले लोगों की दिली कैफियत का जिक्र करते हैं कि बड़े बड़े लोग भी दुनिया से जाते वक्त मायूस हो जाते हैं। उनकी दिनी आरज़ुएं और तमन्नाएं धरी की धरी रह जाती हैं, उनके अरमान पूरे नहीं होते, मुरादें नाकाम, आरज़ुएं नामुकम्मल यानी हसरतें बनकर रह जाती हैं। दुनिया में ऐश और इशरत से ज़िंदगी गुजारने वाले बड़े से बड़ा दौलतमंद आदमी भी उम्र गुजारने के बाद दुनिया से रुखसत होते वक्त यही ख्याल करता है कि उसकी अभी बहुत सी आरज़ुएं बाकी रह गई हैं। हज़ारों ख्वाहिशें पूरी होने के बावजूद लोग बहुत सी ख्वाहिशें पूरी न होने का अरमान और अफसोस साथ लेकर अगली दुनिया में चले गए। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बाग वो दश्ते जनू था कि कभी जिस्म से, लाला व गुल गए साबित न गिरे बां लेकर। मुसफ़ी ने इस शेर में बाग और इससे मुतल्लिका दूसरी चीज़ों का जिक्र करके मुराद नज़ीर से बड़ी मानवियत पैदा की है। यहाँ चमन से मुराद दुनिया है और लाला व गुल से मुराद दुनिया के लोग हैं। शायर कहते हैं कि बाग मोहब्बत का एक ऐसा सहरा था कि जिसमें खिलने वाले फूल बाग की जीनत और आराइश और ज़ेबाइश का सबब बनते हैं, लेकिन वो खुद अपनी पत्तियां संभाल नहीं पाते, उनकी पत्तियां बिखर जाती हैं। शायर कहना यह चाहते हैं कि मोहब्बत के इस सहरा में कोई अपने वजूद को कैसे सवार कर रखे, बिलाखिर उसे जवाल के अमल से गुजरना है। हर कामयाब इंसान किसी न किसी मुसीबत का शिकार जरूर होता है। जो जितनी बुलंदी पर जाता है उतनी ही ज्यादा आजमाइशों का शिकार होता है। शायर ने इस शेर में अखलाकियात के हवाले से दुनिया वालों को एक दर्ज दिया है कि दुनिया में उनका कयाम लाला व गुल की तरह आर्जी है, उनकी जिंदगी बेचारगी की तस्वीर है। वो फिर भी दुनिया में बहुत सारा सरमाया अपने पास जमा कर लेते हैं, लेकिन मौत उन्हें अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाने देती। मीर ने क्या खूब कहा है, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा रहा में या हर सफरी का। पर्दा खाक में सो रहे जाकर अफसोस, पर्दा रुखसार पे क्या क्या मैं ताबा लेकर। अब्र की तरह से कर देंगे आलिम को निहाल, हम जिधर जाएंगे ये दीदा गिरियां लेकर। पर्दा खाक, देखें पर्दा कहते हैं किसी चीज़ को छुपाने को, किसी चीज़ को छुपाने को। पर्दा खाक का मतलब मिट्टी से किसी चीज़ से आगे, देखिए किसी चीज़ से आगे पर्दा लगाओ तो वो हमें नज़र नहीं आती। पर्दा खाक का मतलब मिट्टी से किसी चीज़ को छुपाने को। अब मिट्टी से छुपाने का मतलब ये है कि इंसान जब मर जाता है तो उसको ज़मीन में दफन करके उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, तो इसको हम कहते हैं पर्दा खाक। यानी मरने के बाद कब ज़मीन के अंदर चले जाना और ऊपर मिट्टी का आ जाना, ज़मीन में दफन हो जाना, उसको हम पर्दा खाक कहेंगे। मैं सो रहे यानी मरने के बाद ज़मीन के अंदर जाके सो रहे,
जाकर अफसोस। तो शायर को अफसोस हो रहा है कि ये लोग मरने के बाद ज़मीन के अंदर मट्टी के नीचे जाकर सो रहे हैं। पर्दा रुखसार, पर्दा फिर कहते हैं रुखसार, ठीक है, रुखसार चेहरे को कहते हैं। रुखसार पे क्या किया? अब पर्दा रुखसार पे क्या किया? मैं ताबा, माँ चांद को कहते हैं और ताबा चमकते हुए को कहते हैं। अब पर्दा रुखसार का क्या मतलब? देखें, रुखसार चेहरे को कहते हैं, पर्दा अभी मैंने वजाहत किया। तो पर्दा रुखसार का मतलब ये हो गया, इस ज़मीन पर एक बंदा जब ज़मीन पर रह रहा है तो पर्दा रुखसार पर है, और एक मरने के बाद वो पर्दा खाक में चला गया। पर्दा रुखसार पे क्या किया? मैं ताबा लेकर, यानी इंतहाई खूबसूरत। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई हसीन चेहरे वाले लोग थे, और वो भी मट्टी में जाके उनका हुस्न, उनकी शान व शौकत मट्टी में मिल गई। यहाँ हम नए ताबा से मुराद सिर्फ खूबसूरत लोग नहीं ले सकते। जितने भी कामयाब लोग थे, जितने भी मालदार लोग थे, जितने भी शान व शौकत वाले बादशाह थे, शहनशाह थे, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, क्या हुआ? एक दिन इस दुनिया में अफसोस कर रहा है कि एक दिन वो माल जो उन्होंने कमाया था, वो जो चीज़ें जो उन्होंने दूसरों से लूटी थी, एक दिन वो सारी चीज़ें यहाँ छोड़ के मन्नो मट्टी के नीचे सो गए। इसी तरह महबूब, एक खूबसूरत महबूब, खूबसूरत चेहरे वाला महबूब, जो शायर को कभी लिफ्ट नहीं कराता था, जो किसके कोई उसकी तरफ बेरुखी से देखता था, उससे मोहब्बत नहीं करते थे, और वो खूबसूरत चेहरों वाले महबूब भी मट्टी के नीचे जाकर सो गए। अब्र की तरह, अब्र बादल की तरह, अब्र मतलब बादल, ठीक है। अब्र की तरह से कर देवेंगे, कर देवेंगे मतलब कर देंगे, पुरानी उर्दू में कर देवेंगे कहते थे। आलम को निहाल मतलब खुश। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब ज़मीन सूखी हुई होती है और बादल उसके ऊपर आ जाता है, बादल बरसने लगता है, तो बादल बरस के जब बारिश होती है तो सारा आलम निहाल हो जाता है, हर चीज़ धुल जाती है, ज़मीन गीली हो जाती है, गर्मी ख़त्म हो जाती है, हर कोई खुश हो जाता है, तो ये एक आलम निहाल हो जाता है। तो शायर कह रहा है, अब्र की तरह हम भी एक आलम को, जहाँ पे हम जाएंगे उस जगह को निहाल कर देंगे, उस जगह को सरसब्ज़ कर देंगे। हम जिधर जाएंगे, ये दीद है गिरिया, दीद आंखों को कहते हैं, गिरिया रोती हुई, तो रोती हुई आंखें, रोती हुई आंखें। तो शायर कह रहा है, मैं अपनी रोती हुई आंखें, अपनी रोती हुई आंखें लेकर जहाँ भी जाऊँगा, जिस तरह बादल बरस के सारी चीज़ें नहाल हो जाती हैं, तो मैं अपने आंसुओं से, अपने आंसुओं से हर चीज़ को नहाल कर दूंगा। तो मतलब है, मेरे इतने आंसू बहते हैं, मुझ पे इतने ज़्यादा गम आए, मुझ पे इतनी ज़्यादा मुसीबतें आई, मुझ पे इतनी ज़्यादा मुश्किलात आई हैं कि अब मैं कहीं जाऊँ तो बादलों की ज़रूरत नहीं है। मेरे इतने गम हैं, मेरे गम सुनेंगे, इतने आंसू बहेंगे कि जिस तरह बादल से सारा इलाका गीला हो जाता है, मेरे आंसुओं से सारा इलाका जो है गीला हो जाएगा, इतने ज़्यादा आंसू मेरे बहेंगे। मैं जहाँ भी जाके अपनी दास्तान गम सुनाऊँगा तो मेरे दास्तान गम से इतने आंसू बहेंगे, इतनी ज़्यादा गम है, इतनी ताकत है मेरी दास्तान गम में कि उन आंसुओं से पूरा इलाका जो है सैलाब आ जाएगा। उस इलाके में हम ये इस तरह कह सकते हैं, पूरा इलाका जल थल हो जाएगा। तो इन दो अशार की जो लिखी हुई तशरीह है वो आपको दिखाते हैं, फिर अगले अशार की तरफ जाते हैं। खाक में सो रहे जाकर अफसोस, पर्दा रुखसार पे क्या क्या मैं ताबा लेकर। इस शेर में शायर मौत की हकीकत बयान कर रहा है। वो कहता है कि दुनिया में कैसे खूबसूरत लोग पैदा होते हैं, मगर जब मौत आती है तो उन्हें ज़ेर ज़मीन मट्टी में दफन कर दिया जाता है। उनका हुस्न इन्हीं मट्टी में मिलने से नहीं रोक सकता। शायर इस बात का बड़ा अफसोस करता है कैसे कैसे खूबसूरत चेहरे वाले लोग मट्टी में मिल जाते हैं। शायर दरअसल सबक देना चाहता है कि दुनिया में रहते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक दिन हमें इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। मरने के बाद हमें मट्टी में दफन कर दिया जाएगा, इसलिए अबदी जिंदगी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और की तरह से कर देवेंगे आलम को नहीं, हम जिधर जाएंगे रेडी रहे गिरियां लेकर।
اس شعر میں مصطفی اپنے رونے کے انداز کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں روتے بلکہ ان کا رونا بے حساب ہے۔ اس رونے کے پیچھے محض رونے کی عادت نہیں بلکہ دکھوں کا تسلسل، محبوب کی بے وفائی، دوستوں کی کج ادائی، اپنوں کے دھوکے، غیروں کا تعصب باز اور اعنات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے غموں کا احساس ہے جو شاعر کو مسلسل رونے پر مجبور کرتا ہے۔ شاعر کا دعویٰ ہے کہ وہ جس طرف بھی روتا ہوا جائے گا ساری دنیا کو آنسوؤں سے جل تھل کر دے گا۔ یہاں شاعر نے اپنی زندگی میں غموں کی زیادتی کو اپنے آنسوؤں کے بارش کی طرح جل تھل کرنے سے ظاہر کیا ہے۔ پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہاراں لے کر، مصطفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہین، کیا کرے گا تو ابس ملک سلیمان لے کر۔ پھر گئی مطلب دوبارہ گئی، ایک دفعہ پھر گئی، سوئے مطلب ٹوارڈ کی طرف کی جانب، پھر گئی سوئے اسیران، اسیران کہتے ہیں قیدی کو، قیدیوں کو، قفس، قفس کہتے ہیں قید خانہ، اسیران قفس وہ قیدی جو قید خانے میں بند ہیں۔ باد صبا، باد کہتے ہیں ہوا کو، صبا کہتے ہیں صبح کی جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اس کو، صبح کے وقت کو، تو باد صبا کا مطلب ہوا کہ صبح کے وقت جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے وہ باد صبا ہو گئی، یعنی پھر ایک دفعہ پھر گئی ہے جو قید خانے میں جو قیدی بند تھے ان کی طرف صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا گئی ہے۔ خبر، خبر کہتے ہیں نیوز کو، اطلاع کو۔ آمد، آمد کا مطلب آ گئی۔ ایام، ایام مطلب دن۔ بہارا، بہار کے، یعنی بہار کے دن آ گئے، یہ خبر لے کے صبح کی ٹھنڈی ہوا قید خانے کے قیدیوں کے پاس گئی ہے، ان کو یہ خبر دینے کے لیے کہ بہار کا موسم آ گیا ہے۔ اب یہاں دو مطلب نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں دونوں مطلب اس شعر کے نکل سکتے ہیں، دونوں پر بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، قید خانے کے جو قیدی ہوتے ہیں وہ بہار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہار کے موسم میں بندہ چمن میں جاتا ہے، بندہ پھولوں کو دیکھتا ہے، لیکن جو قید خانے کے قیدی ہوتے ہیں وہ تو اپنے قید خانے سے باہر نہیں نکل سکتے، تو اب ہوا جو ہے ان کو بہار کے موسم کا اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جب ٹھنڈی ہوا صبح کی آتی ہے، پھولوں کی خوشبو لے کے آتی ہے، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ باہر جو ہے بہار کا موسم آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے جو قیدی ہوتے ہیں ان کے غم میں، ان کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ باہر جو تبدیلی آئی ہے، جو بہار کا موسم آیا ہے، وہ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو شاعر کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب کوئی انسان غموں میں، تکلیفوں میں، مشکلات میں گھرا ہوتا ہے، پھنسا ہوتا ہے، اس کو یہ اطلاع ملتی ہے، کہیں خوشی کی اطلاع ملتی ہے، کہیں اچھے وقت کی اطلاع ملتی ہے، تو وہ اس اطلاع کو، اس خوشی کی خبر کو سن کے اور زیادہ جو ہے غمگین ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس شعر کا ہم ایک اور مطلب بھی نکال سکتے ہیں کہ قید خانے میں جو قیدی بند ہیں ان کو یہ اس باد صبا جو ہے یہ خبر آمد ایام بہارا کی خبر لے کر گئی ہے کہ اب آپ کی قید جو ہے ختم ہونے والی ہے، یعنی آپ کسی مشکل میں گرفتار ہیں، کسی مشکل میں مبتلا ہیں، تو وہ مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ مشکل جو ہے ختم ہو جائے گی۔ تو قید خانے میں قیدی تھے تو آمد بہارا، یعنی ان کو یہ خبر مل گئی ہے کہ آپ کی یہ قید جو ہے ختم ہونے والی ہے۔ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، پہلا مفہوم زیادہ بہتر ہے کیونکہ پھر گئی سے مطلب ہے کہ یہ ہوا بار بار وہاں جا رہی ہے۔ مصطفی گوشہ عزلت، گوشہ کہتے ہیں وہ ایک روم ہے، اس میں سائڈ پہ ایک جگہ اس کو گوشہ کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ عزلت کہتے ہیں تنہائی کو، ساری دنیا سے کٹ کے۔ گوشہ عزلت مطلب ایک ایسی زندگی جس میں آپ کا باقی دنیا والوں سے رابطہ کٹ جائے، تنہائی ہو، اکیلی ہو، اداسی ہو، یہ ہو گئی۔ کو سمجھ تخت شاہی تخت، تم آپ شاعر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تجھے جو تنہائی ملی ہوئی ہے، تجھے جو آئسولیشن ملی ہوئی ہے، اس کو تو بادشاہوں کا تخت سمجھ، اس کو تو حکومت سمجھ، اس کو تو اپنی کامیابی سمجھ۔ کیا کرے گا تو ابس کہتے ہیں باعث ندامت،
ملک سلیمان لے کر. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا اتنا بڑا ملک تھا, اتنی بڑی سلطنت تھی, ان کی انسانوں پر بھی, جنوں پہ بھی, ہواؤں پہ حکومت تھی. تو کہہ رہا ہے تو اتنا بڑا ملک لے لے گا تو پھر تو بھائی تو ابس ملک سلیمان لے کر. تو مثال دی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ملک اگر تجھے مل جائے لیکن تیرے پاس تنہائی نہ ہو, تیرے پاس فرصت نہ ہو, تیرے پاس فارغ وقت نہ ہو, تیرے پاس اپنی ذات کے لیے وقت نہ ہو, تجھے پھر اور خواہشیں آ جائیں, تجھے پھر اور مصیبتیں آئیں, تجھ پہ اور آلام آئیں گے, تجھ پہ اور مسئلے آئیں گے, تو اس ملک کو اتنی بڑی سلطنت کو لے کے کیا کرے گا؟ تو اکیلا بیٹھا ہوا ہے, تیرے پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے, تجھ پہ کوئی غم نہیں, تو اس کو ہی اپنی سلطنت سمجھ, اس کو ہی اپنی بادشاہی سمجھ. تو کہنے کا مطلب ہے انسان کے پاس جو کچھ ہو اس کو اس پر خوش ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس کچھ نعمتیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ کو شکر کرنا چاہیے, کیونکہ یہ نعمتیں اگر آپ کو ملیں گی تو ان نعمتوں کا حساب بھی آپ کو دینا ہوگا, ان نعمتوں کی ذمہ داریاں بھی آپ کو پوری کرنی ہوں گی. تو ان 2 اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں, پھر اگلے شعر کی طرف جاتے ہیں. پھر گئی سوئے اسیران کفش باد سما, خبر آمد ایام بہار آنے کا. اس شعر میں شاعر اپنی زندگی کو قید خانے میں بند قیدی اور اپنی زندگی میں آنے والی خوشیوں کو موسم بہار سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قید خانے میں بند قیدیوں کی زندگی تو بہار میں بھی خزاں کی طرح ہوتی ہے, لیکن اگر انہیں قید خانے کے باہر کی دنیا میں بہار کی آمد کا پتہ چلے تو ان کی بے قراری اور بے چینی میں شدید اضافہ ہو جاتا ہے. قید خانے کے در و دیوار پر اور ان پر اور تنگ ہو جاتے ہیں, وہ جلد سے جلد اس قید سے نکل بھاگنا چاہتے ہیں. اسی طرح میری زندگی بھی مجھے اتنے غم ملے ہیں کہ اب اگر کوئی خوشی کی خبر آتی ہے تو بجائے مجھے خوش کرنے کے وہ مجھے مزید غمگین اور اداس کر دیتی ہیں. میں اداسیوں کو گہرے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہوں. مصحفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی, کیا کرے گا تو ابس ملک سلیمان لے کر. مصحفی نے مقطع میں ملک سلیمان کا ذکر کر کے شعر میں تلمین کا استعمال کیا, جس کی وجہ سے غزل کے اس مقطع میں بڑی معنویت پیدا ہو گئی ہے. شاعر کہتا ہے کہ انسان تو مخفی تنہائی میں بیٹھنے کو ہی تو بادشاہ کے تخت پر برہمان ہونا سمجھ, کیونکہ انسان کی جتنی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں اس کو اتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر تجھے بنی اسرائیل کے مشہور بادشاہ و پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی مل جائے, لیکن یہ سب کچھ پا کر تمہیں وہ سکون اور نصیب نہ ہو جو ایک گوشہ تنہائی میں ہوتا ہے, تو اس تخت کو پا لینے کا تجھے کوئی فائدہ نہیں. شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ گوشہ تنہائی نہیں, گوشہ عافیت ہوتا ہے جو آدمی کو ہزار دکھوں سے نجات دیتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام پہ پہنچا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ان 2 غزلوں کی جو مشق ہے اس کو سالو کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں ایسے ہی مزید لیکچرز بھی اپلوڈ کرنا چاہیں گے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں, کیونکہ بہت سے پروگرام ہم شروع کرتے ہیں لیکن پروجیکٹ ہم شروع کرتے ہیں لیکن اسٹوڈنٹ کی انٹرسٹ نہیں ہوتی تو پھر اس کو ہم درمیان میں روک دیتے ہیں. تو کمنٹ سیکشن میں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ضرور ہمیں بتائیں. اس کے علاوہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو کچھ یوزفل ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.